قومی مفاد میں حکومت بنانے کا ذکر کیا کہ قومی مفاد میں حکومت بنائی گئی تھی. اختر مینگل صاحب اس قومی مفاد کو کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت بنوائی تھی. کیا واقعتاً یہ بنوائی تھی اور کیوں قومی مفاد میں اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھو، اب میں اس چیز پہ میں نے یہ مینگل صاحب کا کامنٹ نہیں دیکھا. میں اس چیز پہ زیادہ اتنا ہی کہوں گا کہ جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب خود اور ایک پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے، وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے. اور جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے، ہمارا عدم اعتماد کا 1-2 دن پہلے، اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو اگر ہمیں مدد کر رہے ہوتے تو اس قسم کا ریکویسٹ میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے دور میں جعلی اکاؤنٹ کیس کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی کا دور سے پہلے جو بھی تھا، لیکن بنایا گیا کیسز. جی، تمام تر چیزیں یقیناً سیاسی لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوگا، کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے جس طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل باجوہ جنرل فیض پر الزامات عائد کیے گئے، آپ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے مطمئن نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ مطمئن. ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے، ہم عوامی سیاست کرتے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب بات ہے کہ جب میں اپوزیشن میں ہوں تو میں کسی ادارے کی طرف اشارہ کروں، نام لے کے، اور اپنا پاپولیرٹی اس بات پہ بھرانے کی کوشش کروں. چاہے ہم اپوزیشن میں تھے یا ہم گورنمنٹ میں، ہم ایک سیاسی لحاظ سے چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا اسپیس آہستہ آہستہ گین کر سکتے ہیں سیاسی اداروں کے لیے، سویلین اداروں کے لیے. مگر جس طریقے سے یہ ایک روایت ڈالا گیا چند پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے کہ وہ اپنا پسندیدہ آفیسر کے بارے میں زندہ باد یا مردہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے، میرا خیال میں یہ ایک بری روایت شروع کیا گیا پاکستان کی سیاست میں، جو بڑھتا رہا اور اب رکنا چاہیے.